کیا آپ نے کبھی نماز میں کھڑے ہو کر یہ سوچا کہ میں تیسری رکعت میں ہوں یا چوتھی میں؟ کیا کبھی سلام پھیرنے سے پہلے دل میں خلش رہی کہ شاید نماز مکمل نہیں ہوئی؟ اگر ہاں تو آپ اکیلے نہیں، یہ مسئلہ عام ہے، مگر اس کا حل بہت خاص ہے، اور وہ حل خود ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی عملی سنت سے ہمیں سکھایا ہے۔ آئیے آج اس رحمت بھرے اور آسان حل کو جانتے ہیں۔ نماز میں رکعتیں بھول جائیں تو کیا کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس کی سنت حل سکھایا، جسے سن کر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حیران رہ گئے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین پیارے، نماز انسان کی زندگی کا سب سے بنیادی ستون ہے، سب سے عظیم عبادت اور سب سے ضروری فرائض۔ اسلام نے جس عبادت پر سب سے زیادہ زور دیا وہ نماز ہے، کیونکہ نماز وہ مقدس لمحہ ہے جس میں انسان براہ راست اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ انسان کی روح، دل اور ذہن کو سب سے زیادہ سکون اس وقت صرف عبادت میں ملتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز دین کا ستون ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر ستون مضبوط ہو تو عمارت بھی مضبوط رہتی ہے۔ نماز انسان کے اندر پاکیزگی پیدا کرتی ہے، گناہوں سے بچاتی ہے اور اس کے دل میں اللہ کی یاد تازہ کرتی ہے۔ انسان کیونکہ کمزور پیدا کیا گیا ہے، اس کے اندر بھول ہے، غلطی ہے، کم فہمی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا، انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے، اس لیے انسان دنیا کے کاموں میں بھی بھول جاتا ہے اور عبادت میں بھی۔ کبھی ذہن منتشر ہوتا ہے، کبھی خیالات کا حملہ ہوتا ہے، کبھی پریشانی دبا دیتی ہے، کبھی دل اور دماغ کی یکسوئی نہیں بنتی۔ انسان جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو شیطان اس پر حملہ کرتا ہے تاکہ اس کی توجہ بکھر جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب انسان نماز شروع کرتا ہے تو شیطان اس کے پاس آ کر کہتا ہے، یہ بھی یاد کر لو، وہ بھی یاد کر لو، یہاں تک کہ اسے یاد ہی نہیں رہتا کتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔ یہ حدیث اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ نماز میں رکعت بھول جانا انسانی کمزوری نہیں بلکہ شیطانی وسوسوں سے بھی ہوتا ہے، اور یہ عام آدمی کے ساتھ نہیں بلکہ صحابہ کرام کے ساتھ بھی ہوتا تھا۔ اب ہم اصل مسئلے کی طرف آتے ہیں کہ اگر نماز پڑھتے ہوئے رکعت بھول جائیں، 2 رکعت پڑھی تھی یا تین تھی یا 4، تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ اسلام نے اس مسئلے کا بہت خوبصورت اور آسان حل دیا ہے، اور یہ حل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی سنت سے ثابت ہے۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا کی اور رکعت میں کمی ہو گئی۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نماز میں کمی ہوئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر انسان کو نماز میں بھول ہو جائے تو وہ صحیح اندازہ لگائے، جو زیادہ غالب گمان میں ہے وہ اس کے مطابق نماز مکمل کرے، پھر آخر میں 2 سجدے کرے۔ اس حدیث میں نماز میں شک دور کرنے کا مکمل قانون موجود ہے۔ اس کے مطابق اگر انسان کو غالب گمان ہو کہ 3 پڑھی ہیں تو وہ 3 ہی شمار کرے، اگر غالب گمان ہو کہ صرف 2 پڑھی ہیں تو وہ 2 شمار کرے، اور اگر کوئی اندازہ نہ ہو تو دل دونوں طرف برابر ہو تو کم والی رکعت کو لیا جائے گا۔ یعنی اگر شک ہو کہ 2 تھی یا 3 تو کم یقین 2 رکعت، اگر شک ہو تو 3 یا 4 تو کم یقین 3 رکعت۔ یہ اصول رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود سمجھایا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کسی کو نماز میں شک ہو کہ 3 رکعت پڑھی یا 4 تو شک چھوڑ دے، اور جو یقین ہوا اسے لے کر پھر اسلام سے پہلے 2 سجدے کرے۔ یہی عمل سجدہ سہو کہلاتا ہے۔ سجدہ سہو کا طریقہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود سکھایا۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کیے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی سلام کے بعد بھی 2 سجدے کیے، یعنی کہ سجدہ سہو کیا۔ لیکن عام طور پر فقہ میں یہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے کہ تشہد میں بیٹھ کر درود اور دعائیں پڑھ کر سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کیے جاتے ہیں، پھر دوبارہ تشہد پڑھ کر سلام پھیرا جاتا ہے۔ اس طرح نماز مکمل ہو جاتی ہے اور شک کی وجہ سے ہونے والی کمی پوری ہو جاتی ہے۔ یہ بھی حدیث سے ثابت ہے کہ صحابہ بھی بھول جاتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 رکعتیں پڑھنی تھیں مگر صرف 2 ادا کیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بعد سجدہ سہو کیا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ نماز میں بھول جانا عیب نہیں بلکہ انسان کی فطرت ہے۔ نماز میں شک دور کرنے کا یہ اصول بھی آسان ہے اور مکمل عدل پر مبنی ہے، کیونکہ اگر آدمی زیادہ رکعت کو لے لے تو خطرہ ہے وہ نماز میں اضافہ کر دے گا، اور نماز میں اضافہ کرنا بھی غلط ہے۔ کم رکعت لینے سے نقصان نہیں ہوتا، کیونکہ سجدہ سہو نماز کو مکمل کر دیتا ہے۔ نماز میں رکعت کا بھول جانا کبھی ذہنی مشغولیت، کبھی تھکاوٹ، کبھی فکر، کبھی خیالات کی زیادتی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
شیطان نماز میں آ کر انسان کو دل کو کھینچتا ہے، یہاں تک کہ اسے پتہ نہیں چلتا کہ اس نے کیا پڑھا۔ لہٰذا اگر نماز میں شک ہو تو انسان کو پریشانی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ دین آسانی چاہتا ہے۔ نماز میں وہی طریقہ اپنایا جائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا ہے۔ اگر غالب گمان ہو تو اس کے مطابق نماز مکمل کرے، اگر کوئی گمان نہ ہو تو کم رکعت لے لیں، آخر میں سجدہ سہو کر لیں۔ یہی سنت طریقہ ہے اور یہی طریقہ نماز کو کامل بناتا ہے، اور یہی عمل تمام فقہاء کے نزدیک معتبر ہے۔ نماز میں خشوع بڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ انسان نماز شروع کرتے وقت دل میں یہ نیت تازہ رکھے کہ کسی رکعت میں ہے، رکوع میں جائے تو دل میں خود کو یاد دلائے کہ کس رکعت کا رکوع ہے۔ اس عمل سے ذہن اور جسم کا رابطہ قائم رہتا ہے، لیکن اگر اس کے باوجود بھول جائے تو پریشانی نہیں، کیونکہ اللہ نے انسان کی فطرت کے مطابق دین بنایا ہے۔ نماز اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا سب سے عظیم لمحہ ہے۔ بھول ہو جائے، شک ہو جائے یا رکعت ذہن میں نہ رہے، یہ سب انسان کی کمزوری ہے۔ اللہ تعالیٰ نیت دیکھتا ہے، کوشش دیکھتا ہے، سچائی دیکھتا ہے۔ نماز میں بھول پر وہ بندے کو پکڑتا نہیں، بلکہ اس کے لیے سجدہ سہو جیسا آسان حل رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری نمازوں کو قبول فرمائے، ہمیں خشوع عطا فرمائے اور نماز عبادت میں ہونے والی کمی کو معاف فرمائے، آمین۔ پیارے ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ مفید معلوماتی اور ایمان افروزہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ سے گزارش ہے کہ اسے لائک ضرور کیجیے گا۔ اس نیک عمل کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں اور عزیزوں تک ضرور پہنچائیے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کو بھلائی کی طرف بلاتا ہے وہ ایسا ہی ہے ویسے جسے اجر ملتا ہے، جیسا عمل کرنے والے کو ملتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی ایک شیئر کی ہوئی ویڈیو کسی کے دل کی دنیا بدل دے، کسی کو علم عطا کرے، کسی کی زندگی میں روشنی لے آئے اور اس کا ثواب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کے نامہ اعمال میں جمع ہوتا رہے۔ یاد رکھیے، اچھی بات کو پھیلانا خود ایک نیکی ہے، اور نیکی کا چراغ جلانے والے کبھی اندھیروں میں نہیں رہتے۔ لہٰذا ناظرین، ہماری ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، تاکہ آنے والی مزید ایمان افروز اور معلوماتی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ نماز میں بھول جانا کمزوری نہیں، یہ انسان ہونے کی نشانی ہے، اور ہمارا رب اتنا مہربان ہے کہ اس نے بھول پر گرفت نہیں بلکہ اصلاح کا راستہ دیا ہے، سجدہ سہو کی صورت میں۔ یہ دین کی خوبصورتی ہے، آسانی ہے اور رحمت ہے۔ آئیے ہم مایوسی نہیں، سنت کو اپنائیں اور یقین رکھیں کہ اللہ نیت، کوششوں اور عاجزی کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ، ہماری نمازوں کو قبول فرما، ہماری بھول چوک کو اپنی رحمت سے معاف فرما، ہمیں نماز میں خشوع، حضور قلب اور اخلاص عطا فرما، اور ہمیں سنت کے مطابق عبادت کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔